السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کے قیام کے پہلے ہی دن سے قبول نہیں کیا۔ دھاندلی اور سلیکٹڈ کے الزامات بھی لگتے رہے۔ جے یو آئی نے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کیا، پھر اپوزیشن نے حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے نام سے مشترکہ الائنس تشکیل دیا، جس میں سے پیپلز پارٹی کچھ ہی وقت کے بعد تنازع پیدا ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو گئی۔ لیکن اب اپوزیشن ایک بار پھر حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس بار انتخاب کیا ہے اسلام آباد کے ڈی چوک کا۔ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن اپنی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم عمران خان بھی مختلف شہروں میں جلسے کر کے نہ صرف عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اپوزیشن کو للکار بھی رہے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ تو کیا ہی جا رہا ہے، لیکن حکومتی جماعت کے کئی ارکان کے منحرف ہونے اور اتحادی پارٹی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے حالیہ بیانات نے حکومت کو نہ صرف خاصا پریشان کیا ہے، بلکہ تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی طرف بھی واضح اشارے دیے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہونا تو عام بات ہو گئی ہے، لیکن الیکشن سے قبل سیاسی ورکرز کا پارٹیاں تبدیل کرنا بھی کوئی نئی بات نہیں۔ لیکن جس طرح ایک برسر اقتدار حکومت کی جماعت میں پہلے ایک گروپ سامنے آیا، پھر صرف ایک دو نہیں بلکہ متعدد قومی اسمبلی کے ارکان منحرف ہو کر اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کے سندھ ہاؤس میں مہمان بن کر وہیں ڈیرے جما لیے، ایسی مثال ماضی کی حکومتوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں، اپوزیشن اور حکومت کے جلسوں میں تصادم کا کس حد تک خطرہ ہے، انہی سوالوں پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی، اور ڈی چوک پر اپوزیشن اور حکومت کے اعلان کردہ جلسوں سے ممکنہ تصادم کی صورتحال میں اور اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید رانا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل خان۔ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جاوید رانا صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ملک کی سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی نظر آتی ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پر کامیابی کس کا مقدر بنے گی؟ دیکھیں، جو اس وقت جو صورتحال گراؤنڈ کے اوپر ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اپنے کم سے کم 2 درجن ممبرز کا جو ہے اعتماد کھو چکی ہے، اور جس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے ان کو پیسے دے کر خرید لیا ہے، اور دوسری طرف اتحادی جو ہیں وہ صورتحال کا دیکھ رہے ہیں اس انداز میں کہ اگر انہوں نے پہلے اناؤنسمنٹ کوئی کر دی تو حکومت ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکتی ہے، نیب ان کے خلاف مقدمات کھول سکتا ہے، ایف آئی اے کو مقدمات کھول سکتی ہیں، ان کے عزیز و اقارب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ پاور پالیٹکس ہے، یہاں پہ اخلاقیات کی والی جو بات ہے وہ کہیں دور تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ڈیولپ کیوں ہوئی ہے۔ ڈیولپ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرمی اس وقت اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے کوئی نیوٹرل ہے۔ نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے عملاً اجازت دے دی ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہ وہ ہر فیئر اور انفیئر مینز سے اگر لوگوں کو خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکتے ہیں۔ عملاً تو اس کا مطلب یہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ فوج نیوٹرل اس انداز میں نہیں ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کچھ فوج کے اندر ایلیمنٹس ہیں، مے بی وہ آرمی چیف بھی ہو سکتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ دے ہیو ٹرنڈ اگینسٹ دی پرائم منسٹر عمران خان،
اور اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ رانا احسان صاحب، آپ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ملک میں سیاسی درجہ حرارت خاصا گرم ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے نام سامنے آ چکے ہیں جو حکومت کے ساتھ اب نظر نہیں آتے، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو رزلٹ ہے وہ تو ڈے آف نو کانفیڈنس جس دن ووٹ کاؤنٹنگ ہوگی اسی دن ملے گا۔ اس سے پہلے جو ہے دونوں جو سائیڈز ہیں، چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وہ اپنی وکٹری اور اپنے نمبر گیم کو جو ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ پوری ہے۔ اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن نے جو ممبرز پی ٹی آئی کے جو تھے، جو اپنی پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں اور کر گئے ہیں اور ان کی کوئی ناراضگیاں ہیں، وہ انہوں نے شو کر دی ہے۔ دیکھیں، حکومت کی میجورٹی صرف 9 ممبر سے ہے، اور وہ 9 ممبرز اس سے زائد جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو پارٹی کے اب ساتھ نہیں ہیں، وہ اپوزیشن نے دکھا دیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مورلی اور اخلاقی طور پہ جو میجورٹی ریکوائرڈ ہے حکومت کے پاس، وہ آج نہیں ہے۔ اور دیکھیں، اس میں اب 2 موقف آ رہے ہیں۔ ایک موقف حکومت کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہماری پارٹی کے ٹکٹ کے ووٹ لیے، اور اب یہ جو ہے پہلا استعفے دیں اور پھر جو ہے دوبارہ سے الیکشن لڑ کے جو ہے وہ میدان میں آئے۔ تو اس موقف کو اگر ہم لیتے ہیں تو اس موقف کو بھی اگر ہم اپنا لیں، اور وہ جو اراکین ہیں، جو 24 کچھ لوگوں کا فگر ہے، کچھ کا 26 ہے، اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو تب بھی حکومت اپنی میجورٹی لوز کر جاتی ہے۔ اور اگر جو آئین میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ 63A جو ہے ڈیفیکشن کلاز لاگو ہوگا، اگر کوئی اراکین جو ہے وہ پارٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس کو شو کاز نوٹس بھیج سکتا ہے یا ای سی پی کو بھیج سکتا ہے۔ تو وہ ایک پورا ایک عمل جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، وہ اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو تب بھی حکومت جو ہے اپنی میجورٹی لوز کر جاتی ہے۔ تو دونوں شکلوں میں حکومت کی ڈیمانڈ کہ وہ پہلے استعفیٰ دیں، اور دوسری سائڈ پہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن یہ لوگ ووٹ کرتے ہیں اپوزیشن کے حق میں، تو تب بھی دونوں صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی جو نمبر گیم ہے وہ میڈیا کے سامنے اور سب چیزوں کے سامنے وہ لوز کر چکی ہے۔ اب جو باقی رہ گیا ہے وہ دن ہے جس دن یہ نو کانفیڈنس۔ ایشو کیا آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بدماشی کر رہی ہے، حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم جلسہ کریں گے، وہاں 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اراکین جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان سے عوام پوچھے گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اشتعال پھیلانے کے برابر ہے، اور آپ ایک انارکی کرنا چاہ رہے ہیں کہ تصادم ہو جائے اپوزیشن کا اور حکومت کے ورکرز کا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک ڈائریکشن کی طرف حکومت جو ہے چیزوں کو لے کے جا رہی ہے۔ جاوید صاحب، کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ چین اور روس کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ان حالات کا سبب بنے ہیں، اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے عالمی طاقتیں بھی سرگرم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کوئی مغربی سازش ہے اور امریکہ پاکستان میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہ سب گیم پلان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہے، یا کچھ اور وجہ ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی اختلافات جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے چل رہے ہیں۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی کو نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اس وقت جو ان کا اختلاف تھا، اس وقت سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں۔ اور لیکن ایک بہت بڑی پکچر جس کے بارے میں حکومت بار بار بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے مغرب کی سازش ہے۔ مغرب سے مراد یہاں پہ یورپین یونین کے ممالک ہیں اور امریکہ اور یو کے ممالک شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوج جو ہے اس کی جتنی بھی مووز ہوتی ہیں وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ سیاست دانوں کی طرح آپریٹ نہیں کرتی۔ فوج کو خدشہ ہے کافی عرصہ دراز سے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ روس کی طرف اور خاص طور پر چائنا کی طرف ہے، جبکہ چائنا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی بہت کلیئر ہے۔ وہ چائنا کو امریکہ جو ہے کنٹین کرنا چاہ رہا ہے۔ چائنا کا جو کرٹیکل روٹ ہے، جو اس کا روڈ اینڈ بلٹ انیشیٹو ہے، پوری دنیا میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کی بنیاد جڑ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کر گزرتی ہے۔ زنجیانگ پروونس سے لے کر وہ گوادر میں آتا ہے، گوادر سے پھر عربین سی ہے، عربین سی سے پھر پورے ایشین ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا ہے، پھر یورپ ہے، افریقن کنٹریز ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کے اوپر کافی عرصہ دراز سے پریشر ہے، اور بدقسمتی سے سی پیک جو کہ ایک کرٹیکل پروجیکٹ ہے، ہمارا اقتصادی پروجیکٹ ہے، اس کو جو ہے کچھ عرصہ پہلے سلو ڈاؤن کیا گیا۔
اور اس کے بارے میں دبے لفظوں میں بہت سارے حلقے جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں بھی فوج کا ہاتھ ہے، تاکہ ایک بیلنس ٹرائی کیا جا سکے پاکستان ان ٹرمز آف پاکستان ریلیشن ود چائنا اینڈ دا یو ایس۔ لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اپنی ہی ترقی کو ہم جو ہے آہستہ کر کے، اس کی سپیڈ کو کم کر کے کس طرح بیلنس کریٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایک گہری سوچ نہیں پائی جاتی، وہ ایک شارٹ ٹرم فیصلے کرتے ہیں جس سے ملک کے لانگ ٹرم نقصانات ہو رہے ہیں۔ رانا احسان صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا حکومتی ممبران کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کارکردگی اتنی بھی مایوس کن نہیں کہ جسے بنیاد بنا کر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے۔ دراصل یہ مغربی سازش ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک مذاقہ خیز بات ہے اور اس کی کوئی لاجک اور سینس نہیں بنتی۔ کس طریقے سے یہ حکومت تو وہ ہے جس نے سی پیک جیسے پروجیکٹ کو سست روی کا شکار کر دیا اور چائنا کے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوئے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے امریکہ کی ایما پہ اور آئی ایم ایف کی ایما پہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا۔ تو اس حکومت نے تو ہر وہ کام کیا جو ویسٹ کی طرفداری کرتا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو یہ اور پھر یہ کہنا، دیکھیں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اب گورنمنٹ ہے اس کی کشتی کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں اور وہ ڈوب رہی ہے۔ اب انہوں نے کچھ تو بہانے کرنے ہیں۔ اب ان کا بہانہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بزدار اب چیف منسٹر نہ رہے اور وہ اتر جائے، اور جو بائیڈن چاہتا ہے کہ اب عمران خان وزیر اعظم نہ رہے۔ جو بائیڈن جو ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، اس کو جو روس یوکرین کی جنگ ہے اس کے کوئی معاملات نہیں ہیں، اس کو اپنی معیشت کے کوئی معاملات نہیں ہیں، اس کی توجہ اس چیز پہ ہے کہ بزدار چیف منسٹر نہ رہے پنجاب کا۔ تو یہ ایک مذاقہ خیز بات ہے۔ دیکھیں، یہ حکومت جو ہے اس کے جو اپنے حریف ان کی اپنی صفوں میں جہانگیر ترین گروپ آج کا نہیں، کافی مہینوں کا جو ہے وہ ان کے خلاف چل رہا ہے اور ان کو ایشوز تھے۔ اسی طرح جو آپ نے کہا کہ ان کی جو کارکردگی ہے شاید اتنی بری نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو 2 فگرز ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ بقول پی ٹی آئی حکومت کے 19 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی، وہ کہتے تھے اس سے معیشت تباہ ہو گئی اور بہت برے حالات تھے۔ اس سال 20 ارب ڈالر کی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ٹیکس کلیکٹ کیا، ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ ہوا، لیکن یہ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ 4600 ارب روپے کا فسکل ڈیفیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو حکومت کے پاس فسکل سپیس موجود نہیں، اور پھر قرضوں تلے یہ ملک ڈوب گیا اور ریکارڈ قرضے لیے گئے، اور پھر مہنگائی بھی بے انتہاشا ہے، بے روزگاری بھی بے انتہاشا ہے، اور غربت کی شرح سے نیچے رہنے والے لوگوں میں بھی سب سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں ان کی حکومت میں ہوا۔ اور پھر کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق جو پچھلے 10 سال ہیں اس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ یہ معاملات کوئی باہر سے کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کے اندر میری بڑی سمپل لاجک ہے۔ دیکھیں یہاں آپ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو اس وجہ سے ان کی حکومت اب گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر انٹرنیشنل کنسپریسی کے اندر جو ہے شامل ہے۔ تو یہ چیزوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھکلاہٹ کا شکار ہیں، یہ فرسٹریشن ڈیسپریشن کے شکار ہیں، اور اب انہوں نے کچھ تو بہانہ کرنا ہے، کوئی تو الزام لگانا ہے۔ اب یہ آج کا ان کا یہ انہوں نے نیا ایک سوشا چھوڑا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے اور او آئی سی کی میٹنگ کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو نہیں سیبوٹاج کیا، آپ پہلے اجلاس بلا لیتے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا، پھر جو ہوتا وہ دیکھا جاتا اور او آئی سی کا اجلاس بھی ہو جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب کل یہ کہیں گے اسرائیل کر رہا ہے۔ بھائی آپ نے اپنی ملک کے اندر آپ کے اپنے اراکین اسمبلی آپ سے نالا ہیں، آپ برے طریقے سے ضمنی الیکشن ہار رہے ہیں، آپ کے پی کے کا لوکل باڈی الیکشن ہار چکے ہیں، تو آپ کو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ٹکٹ لے کے اب ہم اگلا الیکشن بھی ہار جائیں گے، وہ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ جاوید رانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ کی مرضی سے ملک کی حکمرانوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں موجودہ صورتحال میں امریکہ کا کیا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں جو پروو ہو چکا ہے کہ ہمیشہ امریکہ نے 1971 کی جنگ سے لے کر آج تک
انہوں نے دھوکے کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو بھی وعدے تھے میجر ایشوز کے اوپر وہ پورے نہیں کیے. کشمیر سے لے کر ساری چیزیں بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیا جائے گا اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا دیے جائیں گے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم گزشتہ 20 سال سے سن رہے ہیں. مشرف کو بھی یہی باتیں بتائی گئیں اور یہی باتیں شاید بیہائنڈ دا سین جو نیگوشیشنز ہوتے بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کے اندر بھی یہ باتیں پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور باقی جو ہیں مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی چلتی رہتی ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب، آپ بتائیں کہ آپ اس تاثر کو کتنا درست سمجھتے ہیں کہ امریکہ نواز اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ملکی حکمرانوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے بعد حکومت کے لیے مشکلات میں اچانک اضافہ ہوا ہے. اپوزیشن ایک مرتبہ پھر متحد ہو گئی اور حکومت جسے 3.5 سال سے زائد ہو گیا ہے اب اسے مزید وقت دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو روس کا دورہ تھا وہ کوئی بہت اس کے اندر کوئی پاکستان کے لیے کوئی پیکج نہیں آیا، کوئی آپ نے بہت تاریخی معاہدے نہیں دستخط کر دیے. ایک گیس لائن کی بات ہوئی جو اگلے شاید 10 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکے. اسی طرح آپ کی ایران کی گیس پائپ لائن ہے، آپ نے تاجکستان والوں سے بجلی کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ پائپ لائن یا بجلی کی لائنوں کو گزرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی جب تک وہاں سٹیبلٹی نہیں آتی. تو کوئی ہماری تجارت نہیں ہے رشیا کے ساتھ، کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے. نہ یہ جو دورہ تھا اس سے کوئی بہت بڑی کوئی آپ کے کوئی معاہدے ہو گئے جو آنے والے کچھ مہینوں میں چند سالوں کے اندر کوئی بڑی کوئی موومنٹ لے کے آئیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں اس کو ایسے کہنا کہ وہ وہاں گئے، وہ بھی جب گئے تو ایک رانگ امیجنگ گئی کہ جہاں آپ کہہ لیں کہ جنگ شروع ہو گئی اور وہاں ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے صدر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک رانگ میسجنگ گئی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج ہم اس بلاک میں چلے گئے تو اس لیے یہ ہو رہا ہے. نہ ہم رشین بلاک میں گئے ہیں. ہم ہمارا جو پاکستان کا چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہمارا ایک نیوٹرل سٹانس ہے. پی ایم ایل این تو وہ جماعت ہے جس نے سی پیک چائنا پاکستان کی قربت کو سب سے قریب کیا، سب سے زیادہ بڑھاوا دیا اور وہ حتمی جاموں میں جو ہے وہ $46 ارب کا فیز 1 جو ہے سی پیک کا مکمل کیا اور ریکارڈ بنیادوں پہ مکمل کیا. تو یہ الزام اپوزیشن کو دینا تو ایک مذاقہ خیز ہے. یہ تو وہ اپوزیشن ہے جس نے قربتیں قریب کی چائنا کے ساتھ، جس نے قربتیں دوستی کو بڑھایا، اس کو ایک حتمی شکل دی. تو یہ کہنا کہ جی اب وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ریئلسٹک چیزوں میں میجر کریں اس چیز کو تو سی پیک کا تو بدحالی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئی اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے. جو آپ کی جو امریکہ کے ساتھ آپ کا کیا لنک ہے، امریکہ کے ساتھ آئی ایم ایف کا لنک ہے، فیٹف کا لنک ہے، وہاں تو ہم جو ہے وہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے. ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کی ہر شرط مان کے، یہاں تک کہ جو انہوں نے نہیں بھی مانگی ہوئی تھی وہاں ہم نے اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو یرغمال بنا دیا، اسٹیٹ بینک کو ان کے ہاتھوں میں. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی روس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا روس کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی ہماری تجارت ہے، نہ کوئی بڑے کوئی معاہدے ہم سائن کر کے آئے کہ جس سے لگے کہ وہ معاہدے جو ہیں وہ نہ ہو جائیں تو امریکہ کو فکر پڑ گئی یا چائنا کو فکر پڑ گئی یا کسی اور ملک کو فکر پڑ گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. روس کے ساتھ کوئی ہماری ابھی اتنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپڈ ریلیشن شپ نہیں ہے. ہونا چاہیے بہتری کی طرف، ہم بھی اس کو لے کے جائیں گے اگر ہماری حکومت آئی، لیکن ایک بیلنس طریقے سے. جاوید رانا صاحب، آپ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں تمام حالات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے تناظر میں عمران خان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو جب اجازت دے دی گئی کہ وہ جو مرضی کریں تو ظاہر ہے وہ پھر پیسے کی لین دین بھی ہوگی، اس کے اندر سیاسی مفادات بھی ہیں ان ایمننس کے ساتھ جو ہے وابستگی کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ سے لڑ سکیں. اخلاقیات نام کی چیز تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اندر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سچویشن خراب ہو رہی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 بڑے مظاہرے ہوں گے. اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کی کوشش جو ہے اپوزیشن بھی کرے گی اور عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ 27 تاریخ کو بہت بڑا یہاں پہ مظاہرہ کریں، وہ 10 لاکھ لوگوں کی بات کریں. میرا خیال ہے کہ اگر 2 لاکھ بھی لوگ آ جائیں، 1 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کیوس ہوگا
اور جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں ان کو جانے سے روک دیا جائے گا. اتنا بڑا کیوس ہوگا. یہاں پہ کوئی غیر قانونی کام جو ہے حکومت بھی کرے گی, پھر اسی طرح جو غیر قانونی کام, غیر اخلاقی کام اپوزیشن نے شروع کیے ہیں, ان لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, ایم این ایس کو توڑا جا رہا ہے, تو یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے تو ان کو اگر شوق ہے اپوزیشن کے پارٹیز کو جوائن کرنا ہے کہا تو آپ استعفیٰ دیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں. لیکن یہ زیادتی ہو رہی ہے اس سینس میں حکومت کے ساتھ. لیکن براڈر پکچر یہی ہے کہ یہ بڑی گیم ہے, اور اس بڑی گیم میں آرمی کا رول جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آرمی کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہوں کہ یہاں پہ کیوٹک کنڈیشنز کریٹ ہو جائے, اپوزیشن کے ہزاروں لوگ اور حکومتی پارٹی کے کارکن جو ہے آپس میں گتھم گتھا ہو جائے, کوئی لوگ خدا نہ خواستہ جان دے بیٹھیں اور آرمی کی انٹرونشن ہو جائے, کوئی کو ہو جائے. تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو. ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے, آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں اور اس پورے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں. رانا احسان افضل خان صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ اپوزیشن کے جلسے کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے, تو ممکنہ طور پر تصادم بھی ہو سکتا ہے, تو کیا یہ سب کر کے غیر جمہوری قوت کو اقتدار میں لانے کی راہ ہموار تو نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت ہی ایک احمقانہ فیصلہ ہے کہ آپ جو عمل آئینی ہے اور جو عمل اسمبلی کے اندر ہونا ہے, اسمبلی کی چار دیواری کے اندر جو ایک صورتحال ہے کہ وہاں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دینا ہے, اس کو آپ سڑکوں پہ لے آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے اور جلسے میں سے لوگ گزر کے جائیں گے ووٹ دینے کے لیے اور ہم دیکھیں گے وہ کیسے جائیں گے. تو یہ ایک غیر آئینی عمل ہے کہ آپ بدماشی کریں, آپ دھمکیاں دیں اور آپ ایک آئینی عمل کے اندر رکاوٹیں بنائیں. اچھا, پھر اب اپوزیشن کے پاس اس کا کیا حل تھا کہ اپوزیشن نے بھی کہا کہ ہم بھی وہاں جلسہ کر لیں گے, اگر آپ نے جلسہ کھیلنا ہے یا لوگوں کا ہجوم لے کے آنا ہے تو وہ ہم بھی لے آئیں گے. اب یہ تو حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اس طرح کا کوئی عمل نہ کرے کہ جس سے تصادم کی صورتحال ہو یا اینرکی کی طرف معاملہ جائے اور جانی نقصان ہو خدا نہ خواستہ. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اپنا جلسہ کال آف کرے تاکہ اپوزیشن کو بھی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی کام نہ کرنا پڑے اور معاملات نارمل طریقے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے کوئی اور شکل اختیار کر سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ابھی معیشت کا حال ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا عمل ہوا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, تو وہ نہ پاکستان کی معیشت کے لیے ٹھیک ہے, اور یہ جو ایکسپیریمنٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں, یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی کی راہ پہ ایک مستقل طریقے سے نہیں چل پا رہا, کیونکہ بار بار انٹرفیرنسز ہوئی ہیں, بار بار جو ہے وہ. اور ابھی دیکھیں یہ پرابلم کیا ہے, پرابلم یہی ہے کہ بیساکھیاں اٹھ چکی ہیں, اور بیساکھیاں اٹھنے کے بعد ایک ریاکشن آ رہا ہے ایک امچور پارٹی سے, جس کو سمجھ نہیں وہ کس طریقے سے اقتدار سے نکل رہی ہے, اور وہ اس کے بدلے میں جو ریاکشن دے رہی ہے وہ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے, وہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور خطرناک ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اور 27 مارچ کے جلسوں سے متعلق بات ہو رہی ہے. فی الحال یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سینئر تجزیہ کار جاوید رانا اور رہنما نون لیگ رانا احسان افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید رانا صاحب, آپ بتائیے کہ اگر اپوزیشن کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اگر عمران خان یہ تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہیں, یا کم از کم his party can emerge as a largest political force اگر الیکشن کے اندر آرمی کی, فوج کی جو ہے انٹرونشن نہیں ہوتی. اس لیے کہ فوج نے ہمیشہ پک اینڈ چوز کیا ہے. 2013 میں نواز شریف کو دھاندلی کے ساتھ لے کر آئے, 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کو دھاندلی کے ساتھ لے کر آئے. فرق صرف یہ تھا کہ 2013 کی جو دھاندلی تھی وہ امریکہ کی کنسنٹ کے ساتھ تھی, اور جو 2018 کے اندر دھاندلی ہوئی ہے وہ ہوم میڈ تھی,
اور اس کے اندر جو ہے وہ امریکنز خواہشات کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو وزیر اعظم عمران خان کے اندر آپ کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اس نے فارن پالیسی کو انڈیپینڈنٹلی ایوالو کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو ابھی وہ نشانہ بن رہے ہیں سرٹنلی اس کے اندر بیرونی طاقتوں کا اس حد تک جو ہے رول موجود ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز جو کام کر رہی ہیں ان کے پورے پولیٹیکل کریڈینشلز جو ہیں وہ پروون ہے کہ وہ یہ پرو امریکنس ہیں, یہ پرو امریکنس پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ امریکن انٹرسٹ کو, مغرب کے انٹرسٹ کو سرو کریں گی. عمران خان یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا جھکاؤ چائنا کی طرف ہے اور رشیا کی طرف ہے, اور یہ چیز جو ہے فوج کے کچھ ایلیمنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتی. آخری بات یہ میں کرتا چلوں کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور فوج کی ایلیٹ ہے ان کی جائیدادیں, ان کے بچے, ان کے سارے انٹرسٹ مغرب کے اندر ہے, لندن کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے اور باقی مغربی ممالک کے اندر ہے. تو ان کا جھکاؤ میں جب وہ پالیسی میکنگ ہوتی ہیں تو اوبیسلی یہ فیکٹرز جو ہیں بدقسمتی سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. رانا احسان صاحب, یہی سوال آپ سے بھی کریں گے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کیا کریں گے, اور یہ بھی بتائیے کہ اپوزیشن کا آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہوگا. دیکھیں, اس کے اندر پی ایم ایل این کا موقف تو یہ ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو, تاکہ وہ اپنے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں, اور اگر کوئی پالیسی ریفارمز کی ضرورت ہے تو وہ کرے, اور تاکہ پہلے 1-2 سالوں میں وہ مشکل فیصلے لے کے پھر ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں, اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. لیکن کیونکہ یہ پورا عمل جو ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری جماعتیں شامل ہیں اور ان کے بھی سٹیکس ہیں, وہ پولیٹیکل ہوں اور عوامی بھی ہوں, تو ان کے سب کو اکٹھا لے کے چلنا جو ہے وہ اہم ہے. اور اس تناظر میں میرے خیال سے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں, لیکن قومی حکومت بھی اگر ہو تو وہ کم از کم 5 سال کی پھر ہو. یہ جو 15 مہینے کے اندر اگر اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں آ جاتی ہے مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی شکل کے اندر یا جوائنٹ گورنمنٹ کی شکل کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں 16 مہینے کا ٹینیور جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا کہ جہاں آپ کوئی بڑی ریفارمز لے کے آئیں یا کوئی بہتری لے کے آئے. تو اس وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز فوری طور پہ ہو جانے چاہیے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد. جاوید رانا صاحب, جس طرح آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو چین کے ساتھ مل کر چلنے کی سزا مل رہی ہے, لیکن ماضی میں چین کے ساتھ جس طرح ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کام ہو رہا تھا تو اب وہ صورتحال تو نظر نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جب نواز شریف نے سارے یہ معاہدے کیے تھے چائنا کے ساتھ تو چائنا کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آنکھیں بند کر کے اس نے قبول کر لیا. وزیر اعظم عمران خان کی جب حکومت آئی تھی انہوں نے ان ایگریمنٹس کو ریویو کرنے کی کوشش کی چائنا کے ساتھ, جسے چائنا نے انکار کر دیا. اس کے بعد سچویشن ایوالو ہوئی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور فارن پالیسی کے اندر ان کی جو ایک پوسچرنگ تھی وہ کافی چائنا کو لگا کہ اینٹی یو ایس اے ہے, اینٹی ویسٹ ہے, اور اس کی وجہ سے جو رشیا ہے اور جو چائنا ہے وہ اس پرائم منسٹر عمران خان کے قریب کافی آئے ہیں. اور جس انداز میں رشیا آگے بڑھ رہا ہے, تعاون کرنے کی پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, وہ غالباً گیس پائپ لائن جو پاکستان کے اندر بچھانے کا ٹھیکہ ہے وہ بھی رشین کمپنی کو حکومت پاکستان کا دینے کا ارادہ ہے. اور پھر چائنا اور رشیا کی چونکہ ایک پیج کے اوپر ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور نہیں رہا اور اس وقت ان کو ڈالر کے اگینسٹ ایک الٹرنیٹو کرنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال اس پوری گیم کے اندر وزیر اعظم پاکستان فٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یو اے ای اور جو کہ سعودی عربیہ جو کہ امریکہ کی اور یو کے کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹس رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تیل کی پروڈکشن جو ہے اوپیک کے تحت وہ نہیں بڑھانا چاہ رہے, کیونکہ تیل کی پروڈکشن بڑھے گی تو جو رشیا سے امپورٹ بند کی ہے یو ایس اے نے اور باقی مغربی ممالک نے, اس کی جو کمی ہے واقعہ ہوگی ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. تو وہ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ چائنا کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ 70 کی دہائی کے بعد پہلی دفعہ کیا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے کہا جی کہ ہم یوان جو کہ چائنا کی کرنسی ہے اس میں پیٹرول بیچیں گے, ڈیزل بیچیں گے, باقی جو بھی کروڈ تیل ہے وہ سارا بیچیں گے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے مغرب کو. اور اس پورے کانٹیکسٹ میں جو ایم بی ایس ہے, سلمان کا بیٹا جو پرنس ہے,
وہ ولی عہد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جو ہے وہ ان کا بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ وزیر اعظم کو نہ ہٹایا جائے، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے کچھ جنرلز کے ساتھ ایک امریکہ کی شیرباد موجود ہے، اس لیے وہ کوئی بھی اقدام کر سکتے۔ رانا احسان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ جیسا آپ نے کہا کہ نون لیگ قومی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، لیکن اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو کیا حالات بنیں گے؟ دیکھیں، اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو اپوزیشن اپنا جو احتجاجی عمل ہے وہ جاری رکھے گی، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو، میڈیا پہ ہو، یا ایک جمہوری طریقے سے اسٹریٹس میں ہو، جلسوں کی صورت میں ہو، یا پھر دوبارہ اپنی جو ہے وہ عدم اعتماد پھر لائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا جو اس کی پروبیبلٹی بہت کم ہے، کیونکہ نمبر گیم ہم پہلے ہی شو کر چکے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ حکومت اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ حکومت کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ وہ نمبر گیم میں ہار چکی ہے۔ اب حکومت غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقوں سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہی ہے، یا اپنی قوت کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش، یا دھمکانے کی لوگوں کو کوشش، یا لوگوں کو جو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ میرے خیال سے اب جو ہے وہ ان کی ساکھ اور خراب ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر روز ان عمل کرنے سے ہار رہی ہے۔ جاوید رانا صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ عسکری ادارے خود کو سیاست سے دور بتاتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بظاہر انہوں نے اپوزیشن کو کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فوج کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتی۔ ابھی جو نیوٹرلٹی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ بڑی ٹیکٹیکل موو ہے، اور یہ نیوٹرل نہیں رہیں گے۔ کل دونوں پارٹیز کے اندر یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو کیا فوج نیوٹرل رہے گی؟ فوج نیوٹرل نہیں رہے گی۔ ان کا ایجنڈا ہے، پولیٹیکل ایجنڈا، سمجھ لیں جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے، وہ کب ایکسپوز ہوگا؟ جب یہ ایک سچویشن جو ہے بڑی پہنچ جائے گی ٹو دا ٹپنگ پوائنٹ، دین وی ول کم ٹو نو کہ فوج کا ایک کوئی پلان تھا تو کیا تھا۔ اور ابھی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ دونوں پارٹیز کے اندر فسادات ہو جاتے ہیں تو اس ملک کی اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کر سکیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ اگر اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ ذرا سافٹ ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے چونکہ بہت اینٹی ویسٹرن اس کی پوسچرنگ تھی، تو آئی ایم ایف کے ذریعے مغرب کی ممالک نے آپریٹ کیا ہے، خاص طور پہ امریکہ نے، اور انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسی آئی ایم ایف کے اندر لے کے آ گئے جس کی وجہ سے وہ ان پاپولر ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہے، جو ہے پاکستان روپیز جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے۔ تو آئی تھنک اپوزیشن کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، اپوزیشن مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، اور جیسے یہ 2-3 مہینے کا ان کا اقدار ہوگا سچویشن بدل جائے گی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ویو ہے اٹ وڈ ٹرن ان فیور آف پرائم منسٹر عمران خان۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی یہاں بڑی بڑی شارٹ میموریز ہیں، لوگ بھول جائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سینئر تجزیہ کار جاوید رانا صاحب اور رانا احسان افضل، رہنما نون لیگ، آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال سیاسی صورتحال انتہائی غیر یقینی سی ہے۔ ڈی چوک پر اپوزیشن اور حکومت کے جلسوں سے کسی بھی بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ 28 مارچ صرف حکومت کے ہی کڑے امتحان کا دن نہیں، بلکہ اپوزیشن کے لیے بھی حکومت کو گرانے کا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔